ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، دکھاوے کے لیے صرف ایک نماز پڑھی تھی، مگر مولا اتنی عزتیں، اتنی عظمتیں، اتنی عظمتوں کا اتنا جواب، قسم خدا کی پروردگار اتنی عظمتیں کہاں سے ملی، یہ توقیریں کہاں سے ملی، یہ توصیفیں کہاں سے ملی؟ قسم خدا کی قدم زمین پر آیا بھی نہیں تھا، دل میں خیال آیا، توبہ کر لی کہ پروردگار دکھاوے کا یہ عالم ہے۔ بیوی تھی، سیدہ بیوی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم چلے جائیے، گھر کی فکر نہ کیجئے گا، لیکن جیسے ہی راستے سے نکلتے ہیں نا تو محترم حضرات ذہن کہتا ہے مت جا، آنکھ کہتی ہے مت جا، بات کہتی ہے مت جا، زبان بھی کہتی ہے مت جا، پیر کہتے ہیں مت جا، ہاتھ کہتے ہیں مت جا، مگر قسم خدا کی وہ اٹھتا ہے اور یہ سوچ کر کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں اس حدیث میں مصطفیٰ نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہو، مصطفیٰ نے کیا بتایا ہوگا، سرکار نے اپنی زندگی کا کون سا گوشہ اس میں دیا ہوگا، کون سا ہیرا جو انمول ہو اپنی امت تک پہنچایا ہوگا۔ مجھے چاہیے میں اٹھوں اور مصطفیٰ کی حدیث سنوں۔ جیسے ہی آقا کریم کی حدیث سننے کے لیے نکلا نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد مجاہد کو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے عزیز، زندہ باد۔ پتہ چلا ذکر کی محفلیں جو ہوتی ہے یہ سننے کے لیے ہوتی ہے، ایک ایک حدیث کے لیے یہ لوگ ایک ماہ کے سفر کرتے تھے۔ دو حضور سیدنا مرشد غوث اعظم کی زندگی اٹھا لیجئے گا۔ اور محترم حضرات، ہم لوگ گھر سے نکل کر کے محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات بتائیے، یہ جلسہ ائمہ اکرام نے اپنے لیے کیا تھا؟ محترم حضرات، جانتے ہیں اس کا کیا نقص ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا خسارہ؟ آپ دیکھیے گا، قسم خدا کی تم نے پڑھا نہیں ہے۔ اور محترم حضرات، آرٹیکل بھی آیا ہے اور تمام افراد تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، مظفر نگر کا کیس معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم دین سے دوری تو ہے۔ بتائیے، مذہب اسلام کی ماننے والی شہزادیاں، قسم خدا کی جن کے بالوں کو کوئی غیر تو دور کی بات ہے اپنا بھی نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن آج حالات ایسے بنے کیوں؟ محترم حضرات ہماری وجہ سے بنے۔ اللہ ہم نے دین نہیں سیکھا، ٹی ویوں میں بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھی، موبائل بھی دیکھا، گیم کھیلے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، مگر مصطفیٰ کی حدیث کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ جی، یہی قسم خدا کی محترم حضرات، مصطفیٰ کی حدیث سنی ہو تو لہذا غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، غیر مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ مذہب اسلام کی ماننے والی شہزادیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی ہیں؟ وہ تو یہ کہتی تھی یہ ہاتھ ہے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت سے وابستہ ہماری زندگی ہو گئی ہے، اب ہم نے اپنی زندگی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ لیکن معمولات کیا بن گئے؟ یہ معمولات یہی ہے، جلسوں سے دوری، مصطفیٰ کی محبت میں کمی آنا، علم دین یہ سوچ لینا کہ ہم بہت پڑھ گئے صاحب، بہت جانکار ہو گئے۔ قسم خدا کی ہمیں تو ابھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ التحیاتو کی اصل کیا ہے۔ التحیاتو کرتے رہتے ہیں، اور درود بارک کی بات کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کی بات کرو، تسبیح کی بات کرو، کوئی لفظ ہم سے صحیح نہیں نکلتا۔ لیکن پھر بھی فقہ سکھانے کے لیے تیار ہے، اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ محترم حضرات، یہ مولانا انوار صاحب اڈے پر بیٹھے ہیں کہ آؤ کوئی سیکھے مجھ سے، مولانا عمر صاحب بیٹھے ہیں، آؤ کوئی سیکھے۔ لہذا محترم حضرات، جب افراد سیکھتے تھے نا، یہ علم دین آج سے تھوڑی سیکھا جا رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں آج سے سیکھا جا رہا ہے۔ کیا محترم حضرات، میرے نبی کے بعد کیا ابو بکر نے دنیا کو نہیں سکھایا؟ عمر فاروق نے نہیں سکھایا؟ مولا علی نے نہیں سکھایا؟ عثمان غنی نے نہیں سکھایا ہے؟ قسم خدا کی یہ صحابیوں نے سکھایا۔ اور صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے فقی مل جائیں، ادیب مل جائیں، فصحا مل جائیں، بلغا مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، تمام محترم حضرات افراد ملنے کے بعد اغواس مل جائیں، اقطاب مل جائیں، قرۃ المبین مل جائیں، حفاظ اکرام مل جائیں، نقبا مل جائیں، معارفین مل جائیں، تمام مورخین مل جائیں، تمام مصنفین مل جائیں، تمام مؤدبین مل جائیں، تمام متعنفین مل جائیں، تمام افراد ملنے کے بعد قسم خدا کی تمام کے اعمال کو اگر ایک پلے پر رکھ دیا جائے تب بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی کی آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا جو مقام ملا ہے اسے اپنی وجہ سے نہیں یا کسی عبادت کی بنیاد پر نہیں،
نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چہرے کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور محترم حضرات، فقہائے کرام کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں فقہائے کرام میں اختلاف تھا، مختلف روایتیں پیش کی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا علماء کرام نے صحیح راستہ دکھایا ہے، تمام افراد نے مل کر ہم تمام کو تمام راستہ دکھایا ہے، ان لوگوں نے مل کر ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے۔ اور محترم حضرات، نقیب صاحب اگر ایک جملہ اور دے دوں تو بیجا نہ ہوگا، صحابی کہتے کس کو ہے؟ قسم خدا کی جس نے ایمان کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان کی آنکھ کے ساتھ قبر میں چلا گیا ہو، ذرا غور تو کیجئے میرے جملے پر، قسم خدا کی جب آنکھ دیکھنے والے کی آنکھ کا اور اس صحابی کا یہ عالم ہے تو جس کے جلوے دیکھے اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب نعیمی، حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان صاحب نعیمی، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات! تو محترم حضرات ان کا سپورٹ کیجئے، کم از کم سپورٹ کیجئے۔ یہ جلسہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، میں بہت تیزی کے ساتھ بولوں گا، بس عرض یہ کروں گا کہ آپ تختی دل پر بات کو لکھنے کی، اور میری جو تمہید رہے گی وہ علماء کے لیے خاص ہے، اور جو تقریر رہے گی تمہید کے بعد وہ لوگوں کے لیے خاص ہے۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، لہذا آپ حضرات، محترم حضرات، محبت کے ساتھ بیٹھ کر یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ ان جلسوں کی، اور بالخصوص یہاں جو جلسہ منایا جا رہا ہے وہ سیدنا غوث اعظم کا منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون غوث اعظم؟ جو فرماتے ہیں کہ سورج جہاں نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے، اگر میں ڈوبنے کی جگہ ہوں اور میرا وفاشار نکلنے کی جگہ ہو اور وہ مجھے پکار لے، میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرات، میرے کیف حضور میرے امام کا یہ شعر بھی نظر میں رکھیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، شعر نظر میں ضرور رکھیں۔ جی جی، سر بھلا کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اے غوث آئی جائیے بھائی، آ جائیے، محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں، بہت تیزی کے ساتھ بات بتائی جائے گی، اور اس کے اندر آپ کو محترم حضرات علماء کا مرتبہ اور اولیاء اکرام بالخصوص سلطان الاولیاء کی گفتگو، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق بولنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم ہم تمام پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ولی ہے؟ پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھیں، یہاں ذہن حاضر رکھیں۔ عبد القادر جیلانی، یہ تمہید شروع ہے میری علماء کے لیے۔ عبد القادر جیلانی محترم حضرات یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت صالح کے۔ حضرت صالح کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ ان کا لقب کیا ہے؟ جنگی دوست۔ اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو صالح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صالح کنیت کیوں بنی تھی؟ کیونکہ حضور غوث اعظم کے دوسرے بھائی جو احمد تھے محترم حضرات، ان کا لقب صالح تھا، اس وجہ سے ان کے والد کی کنیت ابو صالح بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم عرفی نام ہے، مدد کے معنی میں ہے، بڑی مدد کرنے والا۔ آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کا اللہ۔ سلسلہ اگر دیکھا جائے والد کی طرف سے تو حسن سے ملتا ہے، امام حسن سے۔ اور غوث اعظم کوئی عام آدمی نہیں ہے، قسم خدا کی جب سے دنیا بنی اور میرے نبی تک، پھر نبی کے بعد جو زمانہ چلا امام مہدی تک، آپ کہیں گے کیسے؟ امام حسن، امام حسین، امام حسن عسکری، امام نقی، امام تقی، اور آخر میں جو امام مہدی آئیں گے، یہ بڑا جو زمانہ گزرا، اس بڑے گزرے ہوئے زمانے کے امام کا نام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے زمانے کے زندہ باد، زندہ باد۔ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، لہذا محترم حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم، اور قسم خدا کی یہ رسی ہے اللہ کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر اللہ کی رسی، عمر فاروق اللہ کی رسی، مولا علی اللہ کی رسی ہے، اور تمام افراد اللہ کی رسی، اور حقیقت یہ ہے غوث اعظم بھی اللہ کی رسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس ولی کا جو شجرہ ملتا ہے باپ کی جانب سے امام حسن سے ملتا ہے، اور ماں کی جانب سے امام حسین سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نجیب الطرفین ہے، یعنی آپ کو اللہ نے یہ عظمت دی
کہ آپ کا سلسلہ دونوں طرف سے قسم خدا کی نبی کونین سے ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نجب الطرفین اسی کو کہا جاتا ہے. طرفین تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں طرف سے اللہ نے یہ عظمت آپ کو بخشی. اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کا والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے سلسلے میں کتنے نام آتے ہیں؟ 11 ہی نام آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 11 کہاں سے؟ 11 بھی کھٹی کرو، گنتی رہو جی گنتے رہو آپ. 11ویں شریف کتنے؟ 11 ہی ہے. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے وہ قرآن میں، وہ بھی 11ویں پارے میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رکوع میں کیا وہ قرب 11ویں رکوع میں ہی کیا. اور جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے جو کلمے ہیں وہ بھی 11 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. اور قسم خدا کی قرآن میں، پورے قرآن میں چیلنج کرتا ہوں. وہ تو طارق مسعود تو ایسی بہکاتا ہے تمہیں، اس کی تقریریں سنتے ہو. کون سا علم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن کا مزاج بدل جاتا ہے، قرآن کا قواعد بدل جاتے ہیں. ارے ایڑے ذرا یہ تو بتا، قرآن کا قاعدہ کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا بات بتائیے. یہ صرف زیادہ ہے، یہ نحو زیادہ ہے، یا اللہ کا قرآن زیادہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو ایک علم ہے، ایک علم ہے، صرف ایک علم ہے، فارسی ایک علم ہے، میراث ایک علم ہے. یہ تو ایک علم ہے، مگر تمام علوم جہاں جمع ہوتے ہیں اس منبع کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کہہ دیا. کہتا ہے قرآن کا مزاج نہیں ملتا، قاعدے علیحدہ ہو جاتے. ارے مجھے بتا، یہ جو قاعدے، یہ جو حروف بنے ہیں، جو صرف قواعد بنے، جو نحو کے قواعد بنے، یہ کس لیے بنے تھے؟ یہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ قرآن کو غلط ثابت کر دیں، بلکہ بنے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقہ کا فیصلہ ہے. طارق مسعود تو کہتا ہے قاعدہ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں فقہ کا فیصلہ ہے کہ اگر قواعد نہ ملیں تو قرآن کی خطا نہیں ہے، وہ علموں کی طاقت ہی نہیں، جرأت نہیں. اس علم کے جو علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے، اگر ان کا قاعدہ قرآن سے نہیں بھی ملتا تو ان علوم میں اتنی طاقت نہیں کہ قرآن کے کلمے کو سمجھ سکے. جی جی بے شک. بات کر رہا ہے محترم حضرات، یہ اللہ کا قرآن ہے. تمام علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل ہے. اب محترم حضرات کتنے؟ 11 حرف. اب محترم حضرات دیکھیے گا اللہ کا قرآن پڑھیں. الا ان، میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں. اللہ نے 2 قاعدے پورے قرآن میں نہ نبیوں کے لیے ذکر کی ہے اور نہ کسی صحابی کے لیے اور نہ کسی محترم حضرات تابعین کے لیے، کسی کے لیے ذکر نہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں محترم حضرات تقریر نہیں، میں آیا ہوں تو کچھ علوم آپ کے درمیان میں بھی ڈال کر کے جاؤں. یہ میرا نظریہ ہے. میری تقریر کا انداز تکلم بھی یہ نہیں ہے، لہذا آپ ذہن حاضر رکھیں اور تختیے دل پر بات کو لکھ لیں. کیا کہا میں نے؟ قرآن مقدسہ کے اندر جب اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیوں کا ذکر نبیوں سے زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حرف تنبیہ اللہ، کیا کہا؟ اللہ. کیا ہے یہ؟ تنبیہ کے لیے کہتے ہیں نا ہم، تنبیہ خبردار کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں. جی جی واہ واہ. اور پھر اللہ کہتا ہے انا حرف مشبہ بالفعل، مطلب خبردار ہو جا. پھر کہتا ہے اللہ بے شک. اے اللہ اگر خبردار کر دیا تو بے شک کہنے کی ضرورت ہے؟ واہ واہ. ارے بھائی اللہ خبردار کر دیا تو بے شک کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں تو خبردار بھی نہ کرتا، بے شک بھی نہ کہے، پھر بھی تیرے کلام میں وہی جرأت ہے. بے شک سبحان اللہ. لیکن اللہ کہتا ہے خبردار. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ جانتا ہے کہ دنیا پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اولیاء اکرام، میں کہتا ہوں اولیاء کے بغیر ایمان کامل نہیں. جی بے شک. قرآن مقدسہ کا جملہ لے لیں، آمنو. آمنو کے الف سے اللہ، میم سے محمد، اور آمنو کے نون سے انبیاء، اور واو سے ولی. کہتے ہیں ایمان مجمل میں تو نام نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہوا تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی. کتابیں کہاں گئی؟ قرآن بھی تو آ گیا کتاب میں، اور قرآن کے اندر اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا الا انا، اے اللہ تجھے 2 قاعدے لگانے کی کیا ضرورت؟ میرا رب فرماتا ہے اس لیے لگا دی تاکہ تمام لوگ جب شور مچائیں گے غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے. اب میں نے اللہ کی قید لگا دی، انا کی تاکید لگا دی اور خبردار کر دیا او غیر اللہ کہنے والوں، غیر اللہ نہیں اولیاء اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب محترم حضرات اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کہتا ہے خبردار. الا انا، بے شک اولیاء، اولیاء جمع ہے. اور یاد رکھیں ولی کے معنی آتے ہیں مددگار.
رفیق، شفیق اور دوست کے معنی میں ولی آتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول بھی ہمارے ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسول. اب محترم حضرات الا ان، اور اس کی جمع ولی کی اولیاء ہے. ابھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تو محترم حضرات آپ جنگل میں ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پوڈیو پہ ہاتھ رکھتے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. ابھی آئے گا سمجھ میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف، خوف نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی غم ہے. اور یاد رکھیں علماء کی توجہ چاہوں گا، خوف کہتے ہیں آنے والے خدشے کو اور غم کہتے ہیں گزرے ہوئے غم کو. محترم حضرات مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا پر کوئی غم ہے اور نہ میدان محشر میں کوئی غم ہوگا. یہ قرآن پاک ہے. یہ اللہ نے اولیاء اکرام کے بارے میں بیان فرما دیا. اے اللہ پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتے ہیں ایمان اور تقوی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے صحیح ہونے کو ایمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. عقیدے کے صحیح ہونے کو ایمان کہتے ہیں اور اعمال کے صحیح ہونے کو تقوی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ اب انجام بتا رہا ہے ولیوں کا. کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتا ہے بے شک محترم حضرات رب قدیر فرماتا ہے لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں ترقی ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کس چیز کی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو خوشخبری اللہ نے دی ہے اور جو یہ علامت بیان کی، اب انجام جو تم بتا رہے ہو، کیا محترم حضرات اللہ نے جو انجام بیان کر دیا اس میں بدلاؤ تو نہیں آئے گا؟ تو کہا جاتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. نہیں، اللہ کے کلام بدلا نہیں جاتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر اولیاء میں بیٹھنا بھی بڑی کامیابی، ذکر اولیاء میں رہنا بڑی کامیابی. محترم حضرات اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد قسم خدا کی وقت گزر گیا، 60 سال کا ہو گیا، کسی کا مرید ہی نہیں ہوا. مرید ہوتا ہی نہیں تھا. اس کی بیوی مرید، اس کے بچے مرید. کیوں نہیں ہوتے مرید؟ انا کیسے مرید ہو جاؤں؟ جسے دیکھتا ہوں کوئی کمی نظر آتی ہے. امام صاحب میں بھی بہت نظر آتی ہے. اوہو امام صاحب سے تو تقریر میں قسم خدا کی 2 منٹ زیادہ ہو جانا تو انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرتا. اللہ جی محترم حضرات، اور اگر کلی زور سے کرتا ہے امام، اوہو اتنی زور سے کلی کرتے ہو، اور آہستہ کرتے تو کہتا ہے ایسے کلی کرنے کی تمیز نہ لے بھائی. محترم حضرات یہ حالات بن چکے ہیں. ائمہ کی عزت کرو، تکریم کرو. قسم خدا کی جو اماموں کی عظمتوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دنیا کے راستوں سے ہٹا کر جنت کے راستوں پر لے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے یہ فکر دے دی. اور دیکھیے وہ 60 سال کا ہو گیا، کسی کا مرید ہی نہیں ہوتا، کمی نظر آتی ہے. ایک دن بیوی نے کہہ دیا اور جی اگر تم مرید نہ ہوئے نا تو یاد رکھنا جو کسی پیر کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہے. میدان محشر میں تم شیطان کے پیچھے ہو گئے اور میں جنت میں جاؤں گا. قسم خدا کی کہا ارے ابھی تو بہت زمانہ ہے، ہو جاؤں گا مرید. کہا موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اب سب پورا گھر سویا ہوا ہے، پورا گھر تو سو گیا مولانا مظاہر، لیکن اس کی آنکھ کھلی کی کھلی ہے. وہ کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں سو نہ جاؤں اور ختم نہ ہو جاؤں. اس کے ذہن میں یہ بات ہے. رات کو 3 یا 4 بجے اٹھا اور شہر کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گیا. اب بھائی بغیر پیر کے نہیں رہوں گا، جو سب سے پہلے آ گیا اسی کا میں مرید ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور محترم حضرات بہجت الاسرار کی روایت ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو اشرف علی تھانوی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی طرز پر ہے، کتاب حدیث کی بھی طرز پر ہے. اب محترم حضرات ذرا غور کیجئے. پہنچنے کے بعد صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد ایک قافلہ رات کے آخر پہر میں چوری کرنے کے لیے گیا. حضرت چوری کرنے نکلا، راستے میں پہلے جو شخص جا رہا تھا وہ تو روک لیا اس نے، اس کے قافلے والے ساتھ چلے گئے. کہنے لگا حضور آپ میرے پیر ہیں. کہا کیا بات کر رہا دیوانہ، کہ میں کیسے پیر ہو گیا؟ سمجھے نہیں بات، سمجھے میں کیسے تیرا پیر ہو گیا؟ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی تھی، رب سے وعدہ کیا جو اس گیٹ سے پہلے گزر جائے گا میرا پیر ہو جائے گا.
کیا بات. یار کیا بات کر رہا ہے, پیر کی تو بات ماننا ضروری ہے. کہاں بالکل مانوں گا. کہا یار پھر مجھے پیر مت بنا, تو چلا جا اپنے راستے. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, کیسے چلا جاؤں صاحب, گردن کٹوانے کی بات ہو تو گردن کٹوا دوں گا, یہ تو عالم ہے مسلمانوں کا جی. گردن کٹوانے کی بات آئے سب سے آگے پیش کر دے گا, ابھی سر کاٹنے کے تیار ہے, سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک. اور نبی کونین ایک شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا, اور نبی کا فرمان آ جاتا گھوم جاتا. جی. کہتا ہے میری زندگی میں ہے نبی, نبی نماز پڑھتا ہفتے میں کبھی کبھی. یہ محترم حضرات خیالات ہو گئے. محترم حضرات تختیہ دل پر بات کو نوٹ کر لیں. گیا کہنے لگا حضور جان دے دیتا, مگر قسم خدا کی آپ کو پیر بنا لیا. کہا میں چوری کر کے لاؤں گا, وہ ثبوت ہوگا, چوری کر کے لاؤں گا, اس کے بعد چاہے گا تو مرید بناؤں گا. محترم حضرات صاحب نے گھر تک گھس گئے, لیکن چور بھی تھا. کہنے لگا نہیں بھائی یہ وہ چور نہیں تھا جو حضور غوث اعظم کے زمانے میں آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا صاحب غوث اعظم یاد رکھے میں آپ کا مرید تو بنوں گا, لیکن میں ایک تو یاد رکھے چوری نہیں چھوڑوں گا, میں چوری نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھے ایک اور اس نے شرط رکھی, لیکن حضور غوث اعظم نے ایک اس کی شرط پہ ایک شرط رکھ دی کہ اگر ایسا ہے نا تو جا تو کرتا رہے, لیکن جب نماز کا وقت ہو جانا تو اذان دے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ رات کے پہرے میں صاحب چوری کرنے چلے گئے. اور محترم حضرات پیر کو تو دیکھو, پیر بھی کون سا ہے, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, شہباد لا مکانی, دل نورانی. حضور سیدنا غوث اعظم نے شرط قبول کر لی, چلا گیا چوری کرنے. چوری کرتے کرتے سامان کی گٹھری باندھ لی. نماز فجر کا وقت ہو گیا, خیال آیا اب تو نماز ادا کرنی پڑے گی, اور نماز بھی نہ پڑھی تو مجھے اذان تو دینی پڑے گی, کیونکہ غوث اعظم سب جانتے ہیں. قسم خدا کی لوگ کہنے لگے اور بھائی کون ہے, اذان پڑھنے لگا. تمام لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی کون ہے تو کتنا اچھا آدمی ہے, ہمارے گھر میں آ کے اذان دے رہا ہے, میں اٹھا رہا ہے. لیکن یہ محترم حضرات راستہ گھومتا ہے, اور ڈھونڈتا راستہ اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے, سوچتا ہے یہ وضو کرنے کب جائیں, یہ ادھر وضو کرنے جائیں اور میں 9-11 ہو جاؤں. اسے وقت نہیں ملتا, لیکن جانتے سے مسلح پر آ گئے اور اسے مسلح پر اڑا دیا. کہنے لگے نماز پڑھا. ارے کیسے نماز پڑھاؤں, میں چوری کرنے آیا ہوں. ہاں تم چور نہیں ہو, تم نے تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے. اور غوث اعظم ادھر مسکرا رہے ہیں مریدوں میں بیٹھ کر. دو مریدوں نے پوچھ لیا حضور کیا بات ہے. کہا تم جانتے نہیں, ایک شخص میرے پاس آیا تھا, اس نے 2 شرطیں رکھی تھی اور میں نے 1 شرط رکھی تھی, لیکن یاد رکھو وہ اس کی 2 شرطیں مان کر میں بچ گیا, وہ میری 1 مان کر پھنس گیا. اب محترم حضرات کا کہاں پھنس گیا, انا دیکھو آگے محترم حضرات جسے نماز کو کہا کیسے کیسے نماز پڑھا دوں گا, لیکن کوئی اس کے ہاتھ چومتا, کوئی قدم چومتا, قسم خدا کی کوئی گلے لگاتا, کہتا امام صاحب تمہارا لاجواب ہو, تمہارا کمال لاجواب, تم ہمارے گھر اٹھا کر کے یہاں آ کر کے نماز کے لیے اذان دے رہے ہو. محترم حضرات لیکن جاتے جاتے جیسے اسے موقع ملتا ہے گٹھری کو سر پر رکھتا ہے اور اٹھ کر چلنے لگا, لیکن دروازے پر جب قدم کو بڑھایا ہے, ایک قدم زمین پر ہے, دوسرا قدم اس کے گھر کے باہر, لیکن زمین پر نہیں آتا ہے. دل میں اچانک خیال آیا, اے پروردگار ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں, دکھاوے کے لیے صرف ایک نماز پڑھی تھی, مگر مولا اتنی عزتیں, اتنی عظمتیں, اتنی عظمتوں کا اتنا جواب. قسم خدا کی پروردگار اتنی عظمتیں کہاں سے ملی, یہ توقیریں کہاں سے ملی, یہ توصیفیں کہاں سے ملی. قسم خدا کی قدم زمین پر آیا بھی نہیں تھا. دل میں خیال آیا, توبہ کر لی کہ پروردگار دکھاوے کا یہ عالم ہے تو قسم خدا کی اخلاص دل سے اگر اذان پڑھوں گا تو پروردگار میری عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چور کہنے لگا تو رک میں چوری کر کے آتا ہوں, لیکن جیسے چوری کی نا تو سامنے دیکھا ایک شخص ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ نماز پڑھتے ہوئے جانتے جیسے اس نے دیکھا وہ گھبرا گیا, اونچا امامہ بندھا ہوا ہے, قسم خدا کی لباس لاجواب ہے, جیسے ہی دیکھتا ہے نا بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ, یار غوث اعظم تو لاجواب ہے. جی بے شک. ایک اولیاء اکرام کا قافلہ آ گیا اور کہنے لگا حضور غوث اعظم ہم شیر پہ آئے ہیں, ہمارے شیر کے لیے گائے پیش کر دو. اور ایک کیا بات, واہ واہ واہ, مرغی کا بچے پیش کر دو. مرغی کا بچہ دے دیا, شیر بھی باندھ دیا, اور شیر بھی باندھ دیا اور دروازہ بند کر دیا. اب محترم حضرات ہونا کیا چاہیے, اصول تو یہ ہے کہ شیر نظر آتا گائے کو کھا جاتا,
اور سانپ کی جگہ سانپ نظر آتا اسے مرغی کو کھا جاتا، لیکن الٹا ہو گیا، دروازہ کھولا گیا نا، گائے موجود ہے، شیر ہے ہی نہیں، اور ادھر مرغی ہے، سانپ ہے ہی نہیں۔ قسم خدا کی کہنے لگے شیر کھا لیتا ہے، شیر کھا لیتا ہے، کہا شیر کھا لیتا ہے مگر وہ گائے بھی عام نہیں، غوث اعظم کی سبحان اللہ، وہ گائے شیر کو مار کے کھا گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ سانپ کو مار کے مرغی کا بچہ کھا گیا۔ یہ غوث اعظم ہے محترم حضرات، لاجواب ہے۔ ابھی بات تو آنے دیں آپ، غوث اعظم کی زندگی دیکھیے۔ قسم خدا کی وہ کہنے لگا، اندر بڑا، اختتام کی طرف بس اندر بڑا، اور بڑھنے کے بعد دیکھا یار کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر ہی چوکی کے نیچے گھس گیا۔ ادھر محترم حضرات خواجہ خضر آ گئے۔ خواجہ خضر کہنے لگے ابدال کی ضرورت ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تو جانتا نہیں ابدال کو کہاں دیکھے گا، اور یہ چور بھی آیا ہوا ہے، یہ چور جائے گا تو جانے کیا کہے گا، کہتا پھرے گا کہ غوث اعظم کے گھر گیا تھا خالی ہاتھ آ گیا۔ قسم خدا کی جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، ہماری نظر اس پر پڑ گئی، اللہ نے اسے ولایت دے دی۔ اور محترم حضرات یہ ولی 3 دن تک رہے وہاں، اور 3 دن کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں باہر تیرا مرید بڑا پکا ہے، اسے مرید بنا ہی لینا۔ کیا بات ہے، واہ، اسے مرید بنایا بحر کیف، یہ غوث اعظم ہے۔ محترم حضرات اللہ کے قرآن نے جو کہا یہ مطلب ہے۔ اور آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو بارے میں بتا رہا تھا، ان کی ماں ام الخیر حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ محترم حضرات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس سے قبل جانتے ہیں 470 سال گزر گئے ہیں، اللہ اکبر، یعنی تقریباً 4.5 صدی گزر گئی نبی کونین کو۔ آج دین کا پودا لہرا نہیں رہا ہے، آج محترم حضرات دین کے ماتھے پر شکم آ چکی ہے، دین کے لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے ایسے مرد مجاہد کی، ضرورت ہے ایک مرد مجاہد کی، ضرورت ہے دین کے مبلغ کی، ضرورت ہے عالم ربانی کی، ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہی کام ہے، ولیوں کا کام تو صرف درویشی ہے، فقیری ہے۔ میں کہتا ہوں کیسی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، نعرہ لگا لیجیے، نعرہ لگا لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام جنید اختر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر میرے بات بہت تیزی کے ساتھ جنید بھائی سے آپ نہ سنیں گے، اور مرحوم سجاد نظامی صاحب کی یاد تازہ ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ایک عالم ربانی کی ہے، ضرورت غوث اعظم سمدانی کی ہے۔ 4 صدی گزرتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ جیلان یہ کہاں ہے؟ یہ عراق ایران کے درمیان میں جو جشیشتان ہے اس جگہ، اس قصبے میں حضور غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ یکم رمضان کو جب پیدا ہوتے ہیں تو جانتے ہیں محترم حضرات آپ نے بچپن ہی سے روزے رکھے، میں سوچنے پڑ گیا اے میرے رب، غوث اعظم تو بالغ بھی نہیں ہے، ابھی تو بچے ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے، ان پر روزہ فرض نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پروردگار عالم پھر یہ نماز روزہ کیسے رکھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں حضور غوث اعظم کی روحانیت نے پکار کر کے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ زمانے میں بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے عبد القادر سے محبت ہے، عبد القادر کی زندگی سے محبت ہے، میں ان لوگوں کو درس دے رہا ہوں۔ اور لوگوں غوث اعظم سے محبت کرنے والوں دیکھو غوث اعظم روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو۔ غوث اعظم نماز کی پابندی کرتے ہیں، تم بھی نماز کی پابندی کرو۔ غوث اعظم اللہ اکبر احکام شرع پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تم بھی احکام شرع پر اپنی زندگی کو گزارو۔ حضور سیدنا غوث اعظم ذہن دیتے ہیں، زمانے کو یہ فکر دیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھنے کے لیے گئے تو جانتے استاد پڑھانے لگا، آپ پڑھنے لگے، 1 پارہ سنا دیا، 2 پارے سنا دیے ہیں، تیزی کے ساتھ 3را پارہ سنا دیا، محترم حضرات 4تھا پارہ سنا دیا ہے، محترم حضرات اللہ اکبر بروایت مختلف 17 یا 18 پارے آپ نے سنا دیے۔ استاد گرامی کہتے ہیں اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تو پڑھنے آیا ہے یا ہمیں پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم حضرات عرض کرتے ہیں استاد محترم سن تو لیجئے، میری ماں 17 یا 18 پاروں کی حافظہ ہے، قسم خدا کی دیکھیے تو صحیح، پیٹ میں رہنے کے بعد غوث اعظم حفظ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ماں کی عظمت ایسی تھی، ماں کی تکریم آتی تھی۔ آج نرسنگا نند ہو یا دوسرے افراد ہو، آج ہمارے نبی پر انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی
وجہ ہم ہیں. ہم اپنے نبی پر انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں. اگر واٹس ایپ پر کوئی چیز آ جائے نا تو ہم سب سے پہلے اس کو وائرل کر دیتے ہیں. محترم حضرات, نبی کونین کی عظمت کو اگر سلام کرتے ہو تو مصطفیٰ کے راستے پر آ جاؤ. غوث اعظم کی زندگی کو اپنا لو. غوث اعظم فرماتے ہیں, او بابا سن تو لو, استاد محترم سے کہتے ہیں میری ماں 17 یا 18 پاروں کی حافظہ ہے. جب تک دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے, جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیتی ہے. قرآن پڑھتی ہے, وہاں کام کرتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, روٹیاں بناتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, آٹا گوندتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, جھاڑو لگاتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, بستر پر مجھے سلاتی ہے. یہ میری ماں کا عالم ہے. پتہ یہ چلا ماں اچھی بیٹا اچھا ہے. ماں اگر تجربہ کار بچہ تجربہ کار ہے. ماں انگلش بولے بچہ انگلش بولتا ہے. ماں عابدہ بچہ عابد ہوتا ہے. ماں متقیہ بچہ متقی ہوتا ہے. ماں پارسا بچہ پارسا ہوتا ہے. ماں پرہیزگار بچہ پرہیزگار ہوتا ہے. ماں ادیب بچہ ماں ادیبہ ہوتی ہے, بچہ ادیب ہوتا ہے. ماں فصاحیہ ہوتی ہے, بچہ فصاح ہوتا ہے. جانتے ہیں ماں اگر زاہدہ بچہ زاہد ہوتا ہے. قسم خدا کی یہ کہنا بے جانا ہوگا, اگر قسم خدا کی ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں اگر محترم حضرات نیک بیٹا ابو بکر ہوتا ہے. ماں نیک بیٹا عمر فاروق ہوتا ہے. ماں نیک بیٹا عثمان ہوتا ہے. ماں نیک بیٹا مولا علی ہوتا ہے. ماں نیک امام حسین ہوتا ہے. محترم حضرات ماں اگر قرآن پڑھنے والی فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹا نیزے کے سر پہ قرآن سنانے والا امام حسین ہوتا ہے. ماں نیک بیٹا نیک ہوتا ہے. ماں اچھی بیٹا اچھا ہوتا ہے. ماں جو بھاشا بولتی ہے وہ بھاشا بچہ بولتا ہے. ماں ہندی بولتی ہے, بچہ ہندی بولتا ہے. ماں انگریزی بولتی ہے, بچہ انگریزی بولتا ہے. قسم خدا کی پتہ چلا اگر ماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹا غلام حسین ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات, یہ میسج بھی اب تک رکھے. لوگ سوچتے ہیں سیاست, میں کہتا ہوں غوث اعظم سے بڑا سیاسی کون ہوگا؟ اے واہ واہ, زندہ باد. صلاح الدین ایوبی کس کی تحریک کا نام سکتا ہے؟ کس کی تحریک ہے؟ سلطنت عثمانیہ کون ہے؟ کس نے عشق رسول کی چنگاری ان کے سینوں میں لگائی ہے؟ مستلجب کو کس نے محترم حضرات خون پلایا؟ کس نے مستلجب کو سیدھا راستہ دکھایا؟ قسم خدا کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی خلیفہ آ کر یا خلیفہ اس وقت میں کوئی آنے کے بعد کہہ دیتا نا حضور پریشان ہوں, بادشاہ پریشان کرتا ہے, تو کہہ دیتے بادشاہ کیوں پریشان کرے گا, ہم بادشاہ سے ہٹا دیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. محترم حضرات غوث اعظم کا وہ دور ہے کہ اس دور میں مستلجب جب لے کر کے آیا تھا نا, قسم خدا کی کچھ اشرفیاں غوث اعظم کو دے دی. کہا یہ اشرفی ہمیں مت دے. کہنے لگا کیوں نہ دے, کیوں نہ دے, تحفہ دینا سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. غوث اعظم فرماتے اچھا ایک تھیلی دے دے. ایک تھیلی دی, غوث اعظم نے ہاتھ میں محترم حضرات تیزی کے ساتھ مٹھی دبائی, خون بہنے لگا. پتہ چلا اپنی رعایا پر ظلم کر کے ان کے مال کو تو نے اکٹھا کیا ہے. کہنے لگا بدل دے. اللہ اکبر, اس نے کہا. مستلجب نے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا حضور بتائیے کیا کرنا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم میرے مریدوں کو لگا دے, میرے معتقدین کو لگا دے, میرے مرشدین کو لگا دے, میرے ہندین کو لگا دے. بادشاہ ہوگا تو میرا ہوگا, خلیفہ ہوگا تو میرا ہوگا, کام کرنے والا کسی بھی منصب پر ہوگا وہ میرا ہوگا. 10 سال گزرے تھے, جانتے 10 سال کے بعد لوگ کیا کہنے لگے تھے؟ لوگ کہنے لگے تھے ارے لگتا ہے عمر ابن خطاب کا دور آ گیا ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اور ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا اچھا ہوتا ہے. ایک عاشق نے تو کہا تھا ماں کو خدا نے وہ عظمت کمال دی, اس کی دعا پر مصیبت بھی ٹال دی, اور خدا نے ماں کے پیار کی کچھ ایسی مثال دی, ارے جنت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی. سبحان اللہ. غوث اعظم کی سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسے تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. اور مجھے 3 منٹ دے دے. اولیاء جو لفظ تھا نا, اس اولیاء لفظ میں جو دوستی کے معنی میں وہی مدد کے معنی میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں مدد مت مانگو, مدد مانگو. غوث اعظم سے پوچھا حضور آپ کو اتنا بڑا مقام مل گیا, کیسے ملا؟ فرماتے مقام دیکھتا ہے, میری مشقت نہیں دیکھتا. کیا بات ہے, پتہ نہیں ہے
میری مصیبتوں کا پتہ نہیں ہے. کہا کیسے ملا؟ تو کہا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں علم سیکھا، کبھی جلسوں میں جا کر اور کبھی جلسے کر کر، پھر اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اتنا یہ باقیوں کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. یہ محترم حضرات حدیث پاک. اور ولی کے معنی مدد کیا آتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے مدد جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں غوث اعظم کی زندگی پڑھی، کیسی بات کر رہے؟ قرآن شریف میں جو ہے اولیاء لفظ ہے نا، یہ اولیاء مدد کے معنی میں. آپ کہیں کیسے؟ تو قرآن پڑھیں. محترم حضرات ایک بات بتائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن پاک میں کیا میں بس سمجھانے کے لیے آخری کلمے بتا رہا ہوں. قرآن مقدس میں عربی جاننے والے جانتے ہیں ایک آیت میں ایک ہی یا کا وہی معنی پیدا کرے گا جو دو کلمے. جی جی. مگر اللہ نے دو جگہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگیں. یعنی مدد کو اور عبادت کو اللہ الگ الگ کرنا چاہتا ہے. جی بے شک. کوئی کہے نہیں نہیں عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی. تو میں کہتا ہوں مومن جو مدد کرتے ہیں وہ بھی مدد اللہ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. قرآن شریف میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد صبر سے اور نماز سے چاہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ عمل مخلوق ہے. ارے میں مخلوق، میرے عمل مخلوق. جب مخلوق سے مدد جائز ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے عمل سے جائز ہے، تو انسان سے کیسے ناجائز ہے؟ اور محترم حضرات دوسری دلیل، اگر کوئی کہے میں نے مان لیا کہ اللہ ہی کی مدد، تو آؤ آگے پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، مطلب مدد جبریل بھی کرتے ہیں، مومنین بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات اور پڑھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ مدد کرتا ہے، اس کا رسول بھی کرتا ہے، اور اس کے جو مخلص بندے مومن ہیں وہ بھی مدد کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات اسے سمجھنے کے لیے اور قریب سے چلیے. اللہ اکبر ابن کثیر اور علامہ ابن اسیر، اللہ اکبر تفسیر ابن کثیر میں جلد 6 صفحہ نمبر 24، اور التاریخ میں ابن اسیر لکھتے ہیں جو علامہ ابن اسیر ہے، اس کی جلد جو ہے وہ دوسری اور صفحہ نمبر 246. اس پر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور روایت کا جملہ دیکھیے. اس روایت میں یہ ہے کہ عمر فاروق کہتے ہیں ایک طرف سے ہزاروں لوگ تھے، جنگ یمامہ جنگ کا نام ہے، دور ابو بکر صدیق کا ہے. مسلم ابن کذاب سے ہماری جنگ ہو گئی، ہم جنگ ہار گئے. لیکن کسی نے کیا کہا؟ قسم خدا کی کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک کا جملہ ہے، اللہ اکبر قربان جاؤ مسلمانوں، یہ جلسے بھی سنو اور نعتیں بھی سنو، نمازیں بھی پڑھو. لوگ سوچ لیتے ہیں صرف جلسے ہی خلوص کے ساتھ ہیں، تو سوچتے ہیں نمازیں نہیں ہیں، کچھ سوچتے ہیں نمازیں ہیں تو جلسے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں نعتیں سن کر ایمان کو تازگی بھی دیں گے، وقت آنے پر نمازی بھی بنیں گے. سبحان اللہ. محترم حضرات جنگ یمامہ کے اندر عمر کہتے ہیں ہم جنگ ہار گئے، اور جنگ ہارنے کے بعد میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے کہہ دیا کانا شعارہم یؤخذ محمدا، میں نے محمد سے مدد مانگ لی. ہاری ہوئی جیت کو اللہ نے نیکیوں میں اور پروردگار نے جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل فرما دی. سبحان اللہ. یعنی ہاری ہوئی جنگ فتح میں تبدیل کر دی نبی کے نام سے. مانگی کہ نہیں مانگی مدد؟ جی بے شک. ہم محترم حضرات بتائیے آپ یہ مدد مانگنا اس معنی میں ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے اور بندے بھی مددگار ہیں اور بندے مدد کرتے ہیں. ان اولیاء المتقون، ایک جگہ کا اللہ نے وکونوا مع الصادقین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، حضور غوث اعظم کی مختصر سی زندگی میں ڈال رہا تھا. آپ نے سیاسی زندگی بھی کی ہے اور آپ نے ہر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا. ہمیں اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کوئی اغلاط واقع ہو گئے ہوں تو رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.